الصبح بدا من طلعته. جناب عثمان غنی بہت بڑے امیر تھے، بہت بڑے امیر المومنین تھے، لاکھوں مربع میل پہ حکومت تھی. چند سو آدمیوں نے آ کے گھیر لیا عثمان غنی کے گھر کو، اور کربلا میں تو 3 دن پانی بند رہا ہے، حضرت عثمان غنی پہ 40 دن پانی بند رہا ہے، 40 دن. اور حضرت امام حسین کے خیموں کے گرد تو پہرا دینے کے لیے جناب عباس تھے. اور میں تاریخ کے سارے معتبر حوالے عرض کر سکتا ہوں کہ جب حضرت عثمان غنی کو خطرہ ہوا تو مولا علی شیر خدا نے امام حسن اور حسین کو تلواریں پکڑائیں اور فرمایا دروازے کے آگے کھڑے ہو جاؤ، کوئی بدبخت تمہارے خالو عثمان غنی کے دروازے تک جانے نہ پائے. اور اس دروازے سے پھر گیا بھی کوئی نہیں، اس لیے کہ وہاں حسنین کریمین کا پہرا تھا. جو گیا بے ایمان تو پیچھے سے چڑھ کر کے گیا. حضرت عثمان غنی لاکھوں مربع میل کا حکمران، جہاں جس کے پاس چند ووٹ ہوں وہ دندناتا پھرتا ہے، جس کے پاس 4 باڈی گارڈ ہوں اس کی بات وہ کرتا ہے تو ہوا میں. حضرت عثمان غنی کے پاس ہزاروں کی فوج ہے، چند 100 لوگوں نے آپ کے گھر کو گھیر لیا، شہید کرنا چاہتے ہیں. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی اور لوگ گئے. کہا عثمان 3 باتیں ہیں، یا تو ہمیں اجازت دو، یا تو تم تھوڑی دیر کے لیے خلافت چھوڑ دو، حکومت چھوڑ دو، چند دنوں کے لیے کسی اور کو امیر بناؤ. جناب عثمان کہنے لگے مجھے تو حکومتوں سے دلچسپی نہیں، لیکن میں چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا عثمان اللہ تجھے قمیض پہنائے گا، لوگ اتارنا چاہیں گے پر تم اتارنا نہ. فرمایا میں سمجھ گیا ہوں، اس سے مراد یہی ہے، میں نہیں چھوڑتا. کہا عثمان پھر اس طرح کریں، ہمیں اجازت دیں، یہ چند 100 لوگ ہیں، ہماری تلواریں چند منٹ میں فیصلہ کر دیں گی. جناب عثمان غنی فرمانے لگے میں نبی پاک کا شہر اپنی وجہ سے خون میں رنگ دوں، میری وجہ سے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک مینڈا ہوگا، بکرا، جس کی وجہ سے میرے مدینے کی گلیوں میں خون بہے گا، میں وہ بکرا نہیں بننا چاہتا. فرمایا میں نہیں چاہتا میری وجہ سے خون بہے اور حضور کے مدینے میں بدامنی ہو. عثمان کی جان جاتی ہے تو جائے، پر نبی پاک کے مدینے میں شور نہیں ہونا چاہیے. اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. تو کہا عثمان پھر اس طرح کرو، کچھ دنوں کے لیے مکے چلے جاؤ. میری بات کی سمجھ آ رہی؟ کچھ دنوں کے لیے مکے چلے جاؤ. تو جناب عثمان نے داڑھی پکڑ لی، کہنے لگے دیکھ رہے ہو ساری سفید ہو گئی ہے، میں نبی پاک کا شہر چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا، میں رسول اللہ کے مدینے میں مرنا چاہتا ہوں، میں نہیں چھوڑوں گا حضور کا شہر. یہ انداز ہے جناب عثمان غنی. بڑا ستایا گیا حضرت عثمان غنی کو، پراپوگنڈے کیے گئے، آپ کے خلاف مہم چلی. عبداللہ ابن سبا نے بڑی مہم جوئی کی آپ کے خلاف. یہودیوں نے مسلمانوں کا روپ دھار کر بڑا آپ کو ستایا، تکلیفیں دی. جی آپ اپنے رشتہ داروں کو بڑا دیتے ہیں، فرمایا کرتے تھے جیب سے دیتا ہوں، مال خزانہ سے نہیں دیتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا ستایا گیا. یہ وہ واحد ہستی ہے حضرت عثمان غنی جنہوں نے شہادت قبول کر لی لیکن تلوار نہیں چلنے دی، لوگوں کو ایک دوسرے کے گلے نہیں کاٹنے دی. وہ شخصیت ہے حضرت عثمان غنی کی، لیکن بڑا ستایا گیا، بڑا پراپوگنڈا. مجھے بتائیے اس کے بارے میں اللہ قرآن کی آیتیں نازل کر دے، اور جس کے بارے میں مصطفیٰ کریم ایک بار نہیں 3 بار جنت کی بشارت عطا کر دے. کوئی بندہ ہمیں تاریخ بتائے، حوالے دے، کہانیاں سنائے، تو ہم اس کی کہانیاں دیکھیں گے یا نبی پاک کا فرمان دیکھیں گے؟ بولیں، جا کے بولیں، جا کے. کسی کہانی پر کبھی بھی کان. بس ایک حدیث میں نے بڑی دفعہ سنائی ہے، پھر سناتا ہوں، ترمذی میں ہے. نبی پاک جنازگاہ تک گئے جنازہ پڑھنے، یا رسول اللہ فلاں آدمی انتقال کر گیا، جنازگاہ تک تشریف لے گئے جنازہ پڑھانے، لیکن جنازگاہ تک پہنچ کر محبوب نے فرمایا اس کا جنازہ نہیں پڑھانا. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا. نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارکہ سے ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پر گئے تو احد کانپنے لگا. تو حضور نے فرمایا احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں.
تو وہ دو شہید کون تھے؟ ایک حضرت عمر فاروق، ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ خود حضور نے فرمایا حضرت عثمان غنی کی جو نانی ہے نا، یہ نبی پاک کی سگی پھوپھی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نانی ہیں وہ حضور کی سگی پھوپھی ہیں۔ یہ چوتھی پانچویں نسل میں جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہی بنتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں اور چاروں کی چاروں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئی تھی۔ 4 بیٹیاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرمایا۔ ان کا انتقال ہو گیا تو محبوب نے دوسری صاحبزادی جناب ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ فرما دیا۔ 2 شہزادیاں، 2 بیٹیاں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا عثمان ذوالنورین، عثمان ذوالنورین کا مطلب ہے 2 نوروں والا۔ 2 کچھ بادشاہ قسم کے لوگ ہیں، بیٹیوں کو نور مانتے ہیں، باپ کو نہیں مانتے۔ نبی پاک کی دونوں بیٹیوں کو نور مانتے ہیں، لیکن ان کے والد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں گول کر جاتے ہیں۔ 2 بیٹیاں نکاح میں آئیں تو کیا لقب ہوا؟ عثمان۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان کو ذوالنورین مولا علی شیر خدا کہا کرتے تھے، حضرت علی کہا کرتے تھے عثمان تو ذوالنورین ہے، 2 نوروں والا۔ بریلی کے امام فرمانے لگے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور کہنے لگے نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ مبارک دے رہے ہیں دوسری شادی پر، کہتے ہیں ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 5ویں مسلمان ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، تاجروں سے ان کی دوستی تھی۔ حضرت عثمان غنی بھی تاجر تھے، تو جناب سیدنا ابوبکر صدیق نے انہیں تبلیغ کی تو وہ مسلمان ہو گئے۔ جب کلمہ پڑھا تو چچا نے باندھ دیا گھر کے اندر، کئی دن باندھے رکھا، کہنے لگا دین چھوڑنا پڑے گا۔ تو آپ نے فرمایا وہ تو جگہ ہی ایسی ہے جو ایک دفعہ گیا ہے دوبارہ چھوڑ سکتا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عثمان غنی سابقون الاولون میں سے ہیں، ابتدائی لوگوں میں سے۔ ان کی زندگی کے بڑے حسین واقعات ہیں، آپ جانتے ہیں۔ میں 2-3 باتیں صرف ان کی حوالے سے عرض کروں گا۔ ہر آدمی میں ہر صلاحیت ہوتی ہے، لیکن کچھ چیزوں کا غلبہ ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا غلبہ ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی میں 2-3 چیزوں کا بڑا غلبہ تھا۔ سخی تھے تو دریا سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کل مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے سخی تھے، اتنے بڑے تھے کہ غنی کہہ دیا اللہ کے رسول نے۔ عثمان غنی تھے، ہر وقت ہی سخاوت، ہر وقت ہی سخاوت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھ کے نکلے، جنت البقیع والی جگہ حضور کو پسند آ گئی۔ فرمایا کچھ صحابہ آتے ہیں یہاں تو انہیں سواریاں کھڑی کرنے کا مسئلہ ہے۔ آج کل نہیں مسئلہ ہوتا پارکنگ کا، اس زمانے میں اونٹ گھوڑے باندھنے کے لیے حویلی چاہیے تھی۔ تو حضور علیہ السلام آ کے بیٹھے تو فرمایا جگہ بڑی اچھی ہے، کبھی مل جائے نا تو صحابہ کو سواریاں باندھنے کے لیے اچھی رہے گی۔ عثمان پیچھے بیٹھے تھے، وہیں سے گردن جھکائی اور پیچھے سے نکل گئے۔ حضور نے فرمایا ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جو جگہ آپ نے کہی ہے میں دیکھنے جا رہا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی دیکھنے گئے، جب واپس پلٹے تو میرے کریم نے فرمایا عثمان دیکھ آئے ہو، دیکھ آئے ہو، دیکھ آئے ہو۔ عرض کی محبوبہ دیکھنی کیا آتی، تجھے پسند آئی تھی، میں خرید آیا ہوں، خرید آیا ہوں۔ دیکھنا آنا جانا یہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں سودے بازی ہو۔ رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ بات ختم ہو گئی، آپ کو پسند آئی تھی میں نے خرید لی۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پتہ نہیں لوگ کہاں بیٹھ کے دین پڑھتے ہیں، اختلاف ثابت کرتے ہیں۔ جو جگہ
مصطفیٰ کو پسند آئی، عثمان نے خریدی۔ اس جگہ پہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا مزار بنا ہوا ہے، اس جگہ بی بی پاک کا مزار ہے جو حضرت سیدنا عثمان غنی کی خریدی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ جگہ مصطفیٰ کا بھی پسندیدہ ہے، اہل بیت کی بھی پسندیدہ ہے۔ حضرت عثمان غنی کا مزاج ہے، حضور اعلان کر رہے تھے، اس کا مطلب ہے چندے کا اعلان کرنا بھی نبی پاک کی سنت ہے، اس لیے ہم بھی کبھی کبھی یہ سنت ادا کر لیتے ہیں۔ چندے کا حضور نے اعلان کیا، جیش اسرا کے لیے بہت بڑا لشکر جانا تھا، فرمایا اٹھو بھئی حصہ ڈالو۔ حضرت عثمان نے دائیں بائیں دیکھا، کتنے بہت زیادہ سپاہیوں کے لیے بہت زیادہ سامان چاہیے، قحط کا زمانہ ہے۔ جناب عثمان اٹھے کہا یا رسول اللہ 100 فوجیوں کا خرچہ، ان کا گھوڑا بھی دوں گا، گھوڑے پر رکھنے کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کجاوا ہوتا ہے، کاٹھی ہوتی ہے، وہ بھی میری، فوجی کی وردی بھی میری، اور جب تک واپس آئے گا تب تک سارا کھانے کا خرچہ بھی میرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا عثمان اللہ تجھ سے راضی ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا پھر اٹھو بھائی۔ دائیں بائیں دیکھا، کوئی اٹھا ہی نہیں۔ حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے، کہا حضور 100 میرا اور شامل کر لیں۔ نبی پاک نے پھر اعلان کیا، حضرت عثمان کہتے ہیں میرے نا دل کو کچھ ہوتا تھا، پھر اٹھے، کہا حضور میرا 100 بھی شامل کر لیں۔ فرماتے ہیں جناب عثمان غنی چوتھی دفعہ میرے مصطفیٰ نے اعلان کیا تو مجھ سے نہ ہی رہا گیا۔ میں نے کہا محبوبہ اعلان نہ کرو، آپ اشارہ کرو، عثمان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ محمد عربی کے قدموں کا ہی صدقہ ہے، آپ اعلان کرو، حاضر ہے، ہر شے حاضر ہے۔ پھونک پھونک کے دینا، دیکھ دیکھ کے دینا، یہ تو وہاں کا سودا ہوتا ہے جہاں سودے بازی ہوتی ہے، لیکن یہاں تو یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یہ تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اور مجھے وہ بات بڑی پسند ہے، میں تنہائیوں میں کتاب کھول کے پڑھتا ہوں، تنہائیوں میں پڑھتا ہوں میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور میں جب مجھے کبھی لطف لینا ہوتا ہے تو میں صاحب طبقات کی یہ روایت کھول کے بیٹھ جاتا ہوں جب اپنا مزہ لینے کو دل کرے۔ حضرت عثمان غنی شہزادے تھے، دولت مند باپ کے بیٹے تھے، رئیس اعظم تھے۔ امیروں کے بچے نازک مزاج ہوتے ہیں، موڈ کے مالک ہوتے ہیں، بہت بڑے رئیس تھے، پر عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نوں، تو پھر کھیڈاں بھول گئیاں، کجل پایا سی یار دے ویکھنے نے، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈول گئیاں، حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول دی 4-5 دن کے بعد مدینے آئے، سفر پہ گئے ہوئے تھے، حضور کے پیچھے نماز پڑھی تو محبوب کے چہرے پہ ذرا نکاہت ہے، کمزوری ہے۔ حضرت بلال کو ملے، کہنے لگو بلال میں 4 دن باہر رہا ہوں، حضور کے چہرے پہ کمزوری کیوں ہے؟ جناب بلال کہنے لگے جا گھر جا کے پوچھ لے۔ کہتا میں نے دروازے پہ دستک دی، سیدہ عائشہ صدیقہ اندر سے بولی کون ہے؟ میں نے کہا اماں جی غلام ہوں عثمان، میں 4 دن کے بعد آیا ہوں تو چہرے پہ بڑی کمزوری ہے۔ فرماتے جناب عائشہ ہچکی لے کے روئی، کیا ہوا؟ تو کہنے لگی عثمان 4 دن ہو گئے کونین کے مالک نے روٹی کوئی نہیں کھائی، ایک پیالہ دودھ کا ایک کھجور۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا اماں جی آپ پردے میں نہیں چلی جاتی؟ شہزادہ توڑے گئے، گھر سے اناج کی بوری کندھے پہ رکھی، ہر چیز اٹھائی، غلام کہنے لگا مجھے دے دو، 20 نوکر ہیں گھر میں۔ فرمایا نہیں یہ میری ڈیوٹی ہے، میں نہیں کرنی۔ عثمان خود گئے، رسول پاک کے گھر میں جھاڑو دیا، چولہے میں آگ جلائی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی، جب عثمان پھونکے مارتے تھے تو داڑھی سے دھواں نکلتا تھا، پھر عثمان جس نے پانی کا پیالہ بھی خود نہیں پیا تھا اس نے سالن پکایا، پھر روٹیاں پکائیں تو ہاتھ جلے، کھانا پکا کے اور دسترخوان لگا کے مسجد میں حاضر ہوئے۔ کہا محبوبہ اگر مہربانی کریں تو گھر نہیں آتے؟ حضور تشریف لائے، اور جب پہلا لقمہ تن تندور ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ لکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلیتھن لایا، تن دی ہانڈی من دا سالن، اتوں لون صبر دا پایا، غلام فریدہ میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا؟ کہا محبوب یہاں بیٹھے تو صحیح، یہاں بیٹھے تو صحیح۔ حضور تشریف فرما ہوئے اور پہلا لقمہ جب
نبی پاک نے منہ میں رکھا تو عثمان تڑپ کے روئے. 600 دینار نیچے رکھے. یا رسول اللہ میں نے دولت کو آگ تو نہیں لگانی اگر تیرے کام نہ آئے. حضور کس کام کی یہ جائیدادیں، کس کام کی؟ اگر آپ کے گھر میں 4 دن کھانا نہ پکے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں عثمان تو چلے گئے، یہ کہہ کے تو میرے مصطفیٰ نے پھر ہاتھ اٹھائے اور ایسی دعا دی کہ میں تڑپ اٹھی، میں رونے لگی. حضور نے جھولی اٹھا کے کہا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی میرے عثمان سے راضی ہو جا. اے اللہ میں راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا. اور بھائی یہ درد، یہ ذوق، یہ مزاج، یہ انداز، یہ حضرت عثمان غنی کو اللہ نے عطا فرمایا. آپ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں ہم پہ، کہتے ہیں تم پہلے مدینے بعد میں مکے، زیادہ دن مدینے تھوڑے دن. یہ کیا انداز ہے تمہارا؟ سنو حدیبیہ جس کا ذکر قرآن مجید نے کیا، ید اللہ فوق ایدیہم، پڑھو نا گھر میں جا کے قرآن مجید. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کے عمرے کی نیت سے نکلے. حدیبیہ کی مقام پر کافروں نے روک لیا، کہا عمرہ نہیں کرنے دیں گے. حضرت سیدنا عثمان غنی کو نبی پاک نے سفیر بنا کے بھیجا. جناب عثمان غنی کئی سالوں کے مکے سے بچھڑے تھے، سامنے کعبہ نظر آیا، احرام بندھا ہوا ہے. جب سفیر بن کے گئے تو ابو سفیان کہنے لگے عثمان ہم تیرے رسول کو تو ابھی عمرے کی اجازت نہیں دیتے، باقی لوگ تو نہیں آتے، وہ سامنے کعبہ ہے، وہ حجر اسود ہے، وہ سارا کچھ ہے، طواف کرنا ہے تو کر لو، استلام کرنا ہے تو کر لو، اگر تم نے کعبے کے اندر نماز پڑھنی ہے تو پڑھ لو، صفا مروہ کے پھیرے لگاؤ، تمہیں اجازت ہے. نبی عثمان غنی فرمانے لگے قسم ہے رسول کی زلفوں کی، جب تک میرے مصطفیٰ طواف نہیں کریں گے عثمان بھی کوئی نہیں کرے گا. عثمان بھی وہ کون سا طواف ہے جس میں طواف اور مدینے والا نہ ہو؟ وہ کون سا عمرہ ہے جس میں عمرہ ہو اور رسول پاک نہ ہو؟ وہ کون سا حج ہے جس میں حج ہو اور امام الانبیاء نہ ہو؟ بریلی کے امام بول پڑے، فرمانے لگے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. اور فرمانے لگے غور سے سن تو رضا، کعبے سے بھی آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. یہ ہمیں حضرت عثمان غنی نے سکھایا ہے عقیدہ، یہ عقیدہ حضرت عثمان غنی کا ہے. بات دور نکل جائے گی. محبت معیار ہوتی ہے، محبت روح ہوتی ہے، محبت اصل ہوتی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے کہا کہ عثمان کوئی تبدیلی بھی آئی نبی پاک کے غلام بننے کے بعد؟ حضور کے غلام بننے کے بعد کوئی تبدیلی بھی آئی؟ لوگ اپنی اپنی تبدیلیاں بتاتے رہے. جناب عثمان غنی نے 2 جملے کہے، لوگ کہتے ہیں ہماری چیخیں نکل گئیں، یہ معراج حضور سے پیار کی محبت اور عشق کا یہ رنگ عثمان غنی کا. حضرت عثمان غنی کہنے لگے تم تبدیلی کی بات کرتے ہو؟ میں نے جب سے نبی پاک کے ہاتھ میں سیدھا ہاتھ دے کے بیعت کی ہے، میں نے یہ ہاتھ دوبارہ کبھی گندگی کو نہیں لگایا. اور فرمایا جب سے پہلی نظر سے جلوہ ودھوہا دیکھا ہے، میں نے اس کے بعد اپنی شرمگاہ کو بھی کبھی نہیں دیکھا، اس لیے کہ ان آنکھوں میں رسول اللہ کے جلوے رچ بس گئے. یہ معیار پیدا کیا جناب عثمان غنی نے. اور مدینہ منورہ سے جو محبت ہے نا مسلمان کی، اس کا اگر اصل رنگ دیکھنا ہو تو جناب عثمان غنی کو زندگی کو دیکھا جائے. اصل رنگ. حضرت سیدنا عثمان غنی با حیا بڑے تھے. کیا بڑے تھے؟ کچھ لوگ بے حیا ہوتے ہیں، کسی کو بھی نہیں چھوڑتے، نہ صحابہ کو، نہ اہل بیت کو، نہ کسی اور کو. عثمان با حیا بڑے تھے. کتنے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، مشکات میں مسلم میں موجود ہے، آپ فرماتی ہیں نبی پاک بیٹھے تھے تو حضور کی نا پنڈلی مبارک، مرد کے لیے حکم ہے ناف سے گھٹنے تک چھپا کے رکھے. پنڈلی ننگی ہو بھی جائے نا یہ پنڈلی تو اس کی اجازت ہے شریعت میں مرد کے لیے. فرماتی ہیں اللہ کے محبوب لیٹے ہوئے تھے اور حضور کی طامت پنڈلیوں سے تھوڑی اونچی تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق آئے تو نبی پاک نے فرمایا آ جاؤ. حضور لیٹے رہے. ماتی تھوڑی دیر گزری تو حضرت عمر فاروق آئے، حضور اجازت ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ جاؤ. نبی پاک لیٹے رہے. چند لمحے گزرے تو عثمان غنی آ گئے. حضور آ جاؤ. فرمایا 1 منٹ. اللہ کے حبیب اٹھے، طامت مبارک کو سمیٹا، پنڈلیوں کو ڈھانپا. حضور بیٹھے، عثمان آئے، باتیں ہوئی، چلے گئے.
حضرت عائشہ کہتی ہے میں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی، میں حاضر خدمت ہوئی، کا محبوبہ سمجھ نہیں آئی، آئے ابو بکر بھی ہیں، میرے والد آئے، عمر بھی ہیں، مقام ان کا بھی بڑا ہے، پر عثمان آئے تو آپ نے کپڑا سیدھا کیا، فرمایا عائشہ میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر ہوتے تو کئی کپڑے لپیٹے رہتے، کئی کپڑے جناب، میں ایک نتیجہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میری طرف دیکھیں، کئی کپڑے لپیٹے رہتے، کپڑوں کے اوپر کپڑے، شرم و حیا کے پیکر۔ جناب عثمان غنی غسل کرتے تو کپڑوں سمیت کرتے، فرماتے نا بھائی مجھے شرم آتی، پیکر شرم و حیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جناب عثمان غنی کا جب نکاح ہوا تو ابھی پردے کی آیتیں نہیں آئی تھی، شرم و حیا کے پیکر تھے، ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا، صحابہ بے دریغ آتے جاتے تھے ایک دوسرے کے گھروں میں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے گوشت پکایا تو فرمایا حضرت اسامہ بن زید کو جاؤ عثمان کو بھی دے آؤ۔ جناب اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں نے گوشت پکڑا، سالن پکڑا اور ان کے گھر پہنچا، جامع ترمذی میں موجود ہے، فرماتے ہیں میں جب اندر داخل ہوا مصطفیٰ کی شہزادی کو دیکھا اور پھر عثمان غنی کو دیکھا، فرماتے ہیں جنہیں میں نے دیکھا ایسا جوڑا میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، میں بس ہلکا سا مسکرا کے پلٹ آیا، نہ انہوں نے کچھ پوچھا نہ میں نے کچھ بتایا۔ فرماتے ہیں جب میں مسجد میں داخل ہوا نا، پہلا قدم ہی رکھا تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا اسامہ دے آئے ہو سالن؟ میں نے کہا یا رسول اللہ دے آیا ہوں۔ فرمایا ایسا سونا جوڑا پہلے کبھی دیکھا ہے؟ دیکھا ہے کبھی؟ میں نے کہا نہیں حضور میں نے نہیں دیکھا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم یہ لفظ ترمذی کے نہیں، شاہ ولی اللہ صاحب نے ازالۃ الخفا میں لکھیں، میرے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا عثمان کی شکل ایک تو جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ سے ملتی ہے، اور دوسرا فرمایا اگر کسی نے میرے جلوے دیکھنے ہو تو وہ بھی عثمان کے چہرے میں نظر آئیں گے۔ او نوجوانوں پیغام دے رہا ہوں، رزلٹ نکال رہا ہوں، بے حیائی بے شرمی کی گفتگو والے کے چہرے پہ حسن نہیں آتا، تو حیادار بنتا جا، رب تعالیٰ تجھے حسن و جمال عطا فرماتا جائے گا۔ جتنا حیا تیرے اندر ہوگا اتنا نور تیرے مکھڑے پہ ہوگا، جتنی شرم میں تو لپٹا ہوا ہوگا اتنی اللہ تجھے تازگی عطا کرے گا۔ میرے صاحب فرمایا کرتے جو گند بولتا ہے اس کے چہرے کا حسن سب سے پہلے چھن جاتا ہے، اور فرمایا جو بری باتیں سوچتا ہے جس کی سوچ بری ہوتی ہے سب سے پہلے اس کے چہرے کا حسن بگڑتا ہے، اگر چتاتا ہے تازہ رہے، ٹھنڈا رہے، نورانی رہے۔ تو پھر حضرت عثمان نے تجھے بتایا ہے کہ شرم والا بن کے رہ، اللہ سب سے زیادہ حسن تجھے ہی عطا فرما دے گا۔ زیادہ بولنے والا، زیادہ باتیں کرنے والا، جو منہ میں آیا کہہ گیا، اس آدمی کی نورانیت چلی جاتی ہے۔ اگر لوگ وہ کریموں سے نہیں آتا اور نائی کے پاس بیٹھ کے چہرے پہ روز نیا ڈیزائن نئی لکیر بنوانے سے حسن نہیں آتا، حسن شرم و حیا سے آتا ہے۔ یہ جو ہم عارضی حسن خرید کے لاتے ہیں نا 4 پیسے کا، یہ ماند نہیں پڑتا، یہ تباہ کرتا ہے اور یہ تباہ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جن کے پاس بیٹھنے کو اتنا دل نہیں کرتا جتنا ان کا چہرہ دیکھنے کو دل کرتا ہے۔ ان کے پاس بیٹھنے کو بعضوں کا دل کرتا ہے کہ بس نہ ذرا، اور طبیعت آج میں ہو کے آیا ہوں عرس تھا حاجی صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان بزرگوں کو دیکھا ہے، ہم نے نظر بھر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تو بڑا کم دیکھا ہے، ہم چوری دیکھا کرتے تھے، چوری میں ویکھاں تے میرا یار نہ ویکھے، تو جے میں نام ویکھاں تے ہو ویکھے، ہم لوگ چوری دیکھا کرتے تھے۔ میں نے اپنے حضرت صاحب کو بھی شاید ہی کبھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا ہو، تبھی دیکھا ہے جب وہ کسی اور کو دیکھ رہے ہوتے تھے۔ بھائی ان لوگوں کے اندر کا حسن شرم و حیا معصومیت بن کے ان کے چہروں پہ نکھر آتا تھا۔ حضرت عثمان غنی کی شرم و حیا نورانیت بن کے ان کے چہرے پہ آ گئی تھی۔ جناب عثمان غنی پیکر شرم و حیا تھے۔ ایک بات کر دوں اور ختم کروں، حضرت عثمان فرمایا کرتے تھے مجھے 3 باتیں بڑی پسند ہیں۔ کتنی؟ سارے بولے ہو کتنی جی؟ کون کون سی؟ فرمایا کرتے تھے بھوکے کو روٹی کھلانا، ننگے کو کپڑا پہنانا، اور تیسرا میرا دل کرتا ہے مجھے اور کوئی کام نہ ہو، قرآن پاک میرے سامنے رہے اور میں سارا دن تلاوت ہی کرتا رہوں۔ 3 باتیں پسند تھی، بھوکے کو کھانا کھلانا، ننگے کو کپڑا پہنانا، اور یعنی روٹیاں بانٹتے رہتے تھے، سوٹ بانٹتے رہتے تھے، یہ مزاج تھا۔ فرماتے تھے میری پسند ہے، اور تیسرا میرا دل کرتا ہے کہ قرآن مجید پڑھا رہے اور میں
وہ کنویں کی بات بڑی معروف ہے، میں نے بس اشارہ کرنا ہے. نبی پاک نے بھی اعلان کیا تو بڑا ہی اعلان کر دیا. فرمایا وہ میٹھے پانی کا کنواں ہے، قبضہ یہودی کا ہے. جو بندہ خرید کر وقف کرے گا نا اسے کیا ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا میری جیب میں جنت کی ٹکٹ ہے، میں اسے جنت دے دینی. یہ ہے عرض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے. جنت بھی یہی، مال کے جنت بھی یہی ہے. جنت لے لے مجھ سے، لے لے. حضرت عثمان غنی گئے، اس کو کہا بھائی کنواں میرے ہاتھ بیچ دے. کنویں کی قیمت تھی 500-700 دینار. تو حضرت عثمان 500-600 دینار کل کنویں کی قیمت تھی. جناب عثمان غنی گئے، یہودی کو پتا تھا کہ یہ خریدنا چاہتے ہیں. فرمایا یار یہ کنواں بیچ دو. کہنے لگا نہیں بیچنا. فرمایا قیمت منہ مانگی. کہنے لگا قیمت میری مرضی کی. کہا تمہاری مرضی کی، اپنی اپنی اوقات ہوتی ہے نا قیمت لگانے کی. تمہاری مرضی کی. کہنے لگا میری شرط ہے میں ایک دن کے لیے کنواں دوں گا، ایک دن میں ایک دن آپ. فرمایا یہ بھی منظور ہے. کتنے پیسے؟ اس نے کہا میں 3000 دینار لوں گا. 500-600 کا ہے. حضرت عثمان غنی فرمانے لگے تو نے اپنی اوقات کے مطابق 3000 مانگا ہے، میں 40,000 لے کے آیا تھا. اپنی اوقات کے مطابق مانگا. 40,000 دینار میری جیب میں. یہودی کہنے لگا عثمان تو تاجر ہے، اور عام تاجر نہیں، عالمی سطح کا تاجر ہے. لوگ تیری تجارت کی مثالیں عرب میں دیتے ہیں، پر 500-600 کا کنواں 40,000. فرمانے لگے مسئلہ کنویں کا نہیں، مسئلہ مصطفیٰ کے فرمان کا ہے. وہ جو حضور کا فرمان پورا کرنا ہے نا، اس کے لیے 40,000 تھوڑے ہیں. میرے پاس تھے ہی اتنے جو لے کے آیا ہوں. حضرت عثمان نے پیسے چکائے. اس نے کہا ایک دن پانی ملے گا. فرمایا منظور ہے. وہ ایک دن بیچا کرتا تھا پانی. حضرت عثمان نے اعلان کر دیا جو میرا دن ہے نا فری پیو. ملا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کنویں سے سادہ پانی نکل جائے تو تازہ آ جاتا ہے، اور اگر پانی کنویں کے اندر رہے سارا ختم نہ ہو تو باسی ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا کرتے تھے میں اس کنویں سے پانی پیتا ہوں جس پہ رش زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہاں سے پانی ختم ہوتا ہے تو تازہ آتا رہتا ہے. فرماتے تو اللہ کے رستے میں سارا خرچ کر دے، اللہ تازے عطا کر دے گا اور پہلے سے زیادہ عطا کر دے گا. میرا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ تجارت بندوں کے ساتھ ہے. بندوں کے ساتھ جو تجارت ہے نا، بندے کنجوسی کر جاتے ہیں. بندے کا تو صحیح کام چل جائے تو پارٹنر کو فارغ کر دیتا ہے تو فارغ ہے. اور اگر کبھی کسی کی دکان میں کوئی کرایہ دار اچھا اس کی دکان چل جائے تو مالک کہتا ہے تو جا، اب دکان میں نے خود کھولنی ہے، وہ فارغ کر دیتا ہے. بندوں کا تو مزاج ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب تجارت ہوتی ہے نا، میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے گھروں میں لاکھوں روپیہ ماہانہ آتا ہے، غربت نہیں جاتی. ان کو سوچنا چاہیے کہ کثرت والا پیسہ آیا ہے پر برکت والا نہیں آیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی میں بڑا تاجر تھا، لیکن جب سے مصطفیٰ کے نام پر خرچ کرنا شروع کیا، پھر کہاں کہاں سے آیا کب. اور بڑی سیانی بات فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں کلمہ پڑھنے سے پہلے تجارت کو وقت زیادہ دیتا تھا، اور مسلمان ہونے کے بعد میں نے تجارت کو ٹائم تھوڑا دیا، پر اللہ نے روزی مجھے زیادہ عطا فرمائی. اس لیے برکت پر ہماری توجہ نہیں رہی، غیبی خزانوں پر خیال ہم نے چھوڑ دیا ہے. غیبی خزانوں سے جو چیز ملتی ہے وہ زیادہ ملتی ہے، جو مادی ذرائع سے ملتی ہے وہ چیز کم ہوتی. حضرت عثمان غنی پر الزام لگا جب آپ کا دور حکومت تھا. یہ یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ الزامات حضرت عثمان غنی پہ لگائے گئے. جن بندوں کے قد کاٹ زیادہ ہوتے ہیں ان کے خلاف پراپوگنڈے بھی لمبے چوڑے ہی ہوتے ہیں. یہ بڑی بڑی بات یاد رکھنا. کہا گیا کہ حضرت عثمان لوگوں کو نوازتے بڑا ہے، بڑا دیتے ہیں حضرت عثمان غنی. تو حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے تھے حکمران تو میں آج بنا ہوں تو میں تو پہلے بھی بڑا دیتا تھا، وہ کس خزانے سے دیتا تھا؟ آپ جواب دیا کرتے. دیکھیں ذرا، لاکھوں لوگ حج کرنے آتے تھے، پر حضرت عثمان غنی حج کرنے جاتے تو اعلان کر دیتے کہ کوئی حاجی حج کے موقع پر آ کے کھانا نہ پکائے، سب کو کھانا عثمان غنی اپنی جیب سے دیا کریں گے. مینا میں لنگر کھانا ہوتا تھا حضرت عثمان غنی کا. مینا میں فرماتے تھے کھاؤ حاجیوں جتنا کھا سکتے. اور پھر حضرت عثمان غنی کا اعلان تھا، خدام کو کہتے تھے میں آخر میں کھاؤں گا، پہلے میرے سارے آنے والے حاجیوں کو کھلایا جائے. ایک مجھ سے نا ایک دوست نے سوال پوچھا 4-5 دنوں کے. کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو بندے کو نا چوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، زندگی میں نہ بھولنے والے سوالات ہوتے ہیں. ایک شخص نے سوال پوچھا، کہنے لگا اوکاڑے دینی اور مذہبی گھرانہ ہے، اوکاڑے سے تعلق ہے.
میرے ساتھ محبت کا رشتہ ہے. کہنے لگے بیٹی کی شادی کر دی ہے راولپنڈی میں. آپ کی بھی بیٹیاں ہیں, میری بھی بیٹی ہے. بیٹی کی شادی کر دی ہے راولپنڈی میں. اب بچی چند دن رہنے آئی ہے. پوچھنا یہ ہے کہ نماز پوری پڑے گی کہ قصر پڑے گی. تو میرا تو اس نے کام کر دیا, حد ہو گئی, رو رو کے برا حال. میں نے کہا یار تو بند کر دے فون, رات کو بتاؤں گا. کیا پوچھ لیا یار تو نے. بیٹی مسافر نہیں ہوتی, بیٹی تو مہرانی ہوتی ہے باپ کے گھر کی. اور بیٹی مطلب کیسے بتاؤں کہ دل کرتا ہے کہ بیٹی وہ صرف ہنسے, وہ روئے کبھی نہ. یہ دعا ہوتی ہے. تو نے اتنا بڑا سوال کیوں کیا؟ بہرحال علماء کو کچھ چیزوں کے جواب دینے پڑتے ہیں. میں نے کہا میں رات کو بتاؤں گا. رات کو پھر فون آیا کہ آپ تو بڑی جلدی جواب دینے کے عادی ہیں تو دیر کیوں کر دی. تو میں نے کہا یار جواب تو میرے پاس تھا لیکن ہمت نہیں تھی ابھی. تو میں نے کہا کہ اگر تو بیٹی آئی ہے والد کے گھر میں اور ابا جی کا پروگرام ہے اسے جائیداد میں سے حصہ دینے کا, تو پھر تو بیٹی نماز پوری پڑے گی. لیکن اگر ابا جی نے علیحدہ کر کے انگوٹھا لگوانا ہے تو پھر بیٹی مسافر ہے. اگر ابا جی نے اس کو علیحدہ کر کے انگوٹھا لگوانا ہے نا کہ دے دے بھائیوں کو, خیر ہے تیری شادی پہ خرچہ کر دیا ہے. اگر ابا جی کے دل میں نے کہا یہ ابے سے فتویٰ پوچھ لو, اگر ابا جی کے دل میں چور ہے نا کہ بیٹی کو دینا کچھ نہیں, تو پھر بیٹی نے نماز قصر پڑھنی ہے. اس لیے کہ پھر وہ وہاں حصے دار. اس کی دلیل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو لوگوں نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ نبی پاک بھی قصر نماز پڑھتے تھے, حضرت عمر بھی حج کے موقع پر قصر پڑھتے, حضرت ابو بکر بھی, آپ کیوں پوری پڑھتے ہیں؟ فرمایا ان کا مکے میں گھر کوئی نہیں تھا, میرے تو پورے کے پورے باغ ہیں. تو میں یہاں مسافر نہیں ہوں, میں یہاں مقیم ہوں. تو اگر تو بیٹی کا حصہ بھی ہے ابا جی کے گھر میں تو پھر وہ نماز پوری پڑے گی. لیکن اگر ابا جی نے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے بیٹوں کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے اور انہوں نے بیٹی سے کہہ دیا ہے کہ چھوڑ, جو بیٹیاں حصہ لیتی ہیں ان کے بھائی نہیں ملتے تو نہ ملے بھائی, کوئی عرض نہیں. ضروری ہے ظالم بھائیوں سے رابطہ رکھنا جو کھا جائے بہنوں کا حصہ. والد ظالم ہے, ظالم ہے باپ, بیٹے کو حصہ دیتا ہے بیٹی کو نہیں دیتا. اور یہ 1.5 مربے والے جاگیردار کی بات نہیں کر رہا, جس کا 4 مرلے کا مکان ہے اس کی بیٹی کا بھی حصہ بنتا ہے. کیوں کھاتے ہو بیٹیوں کا حصہ؟ ڈر نہیں آتا اللہ تعالیٰ سے؟ کیوں کھاتے ہیں لوگ بیٹیوں کا حصہ؟ جب اللہ رسول نے رکھا ہے تو کیوں کھا جاتے ہیں؟ اور پھر کہتے ہیں جناب بڑا پیار ہے بیٹی سے, رونے دھونے کے لیے پیار ہے. تو یاد رکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لنگر چلتا تھا. تو میرے بھائی ایک اور بہت بڑی خوبی حضرت عثمان غنی کی, تیسری, وہ یہ تھی کہ آپ میں اللہ نے بہت زیادہ حیا رکھی تھی. آج نا اگر آپ ناراض نہ ہو تو ہماری حکومتوں میں جو بدتمیز زیادہ ہوتا ہے اس کا عہدہ زیادہ ہوتا ہے, اس کو اچھا عہدہ ملتا ہے جو بدتمیزی زیادہ کرتا ہے. اور ہمارے ہاں نوجوان سمجھتے ہیں کہ کھل کے پھرنا, کھل کے کھانا, مرضی کا لباس پہننا. ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے جب سے پیسے لوگوں کے پاس زیادہ آئے ہیں لباس چھوٹے ہو گئے, پیسہ زیادہ آ گیا کپڑے جسموں پہ سکڑ گئے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بس جو دل میں آئے کہہ دینے کا نام جمہوریت ہے, آزادی رائے ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم و حیا کے پیکر تھے, بڑا پیسہ تھا, بڑا کچھ تھا, لوگ ڈرتے تھے, سردار بھی تھے, جو چاہتے کر سکتے, روب طاری ہوتا. لیکن عثمان غنی کو جب بھی کوئی دیکھتا تھا کسی کونے میں بیٹھے نظر آتے, چھپے ہوئے, پیچھے, شرم و حیا, نفاست پسندی, بڑھ بڑھ کے آگے ہونا, ہر ویڈیو میں شامل ہونے کی کوشش کرنے کا نام پیار نہیں ہے. نفاست پسند جو لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر چھپے ہوئے ہوتے ہیں, ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا لوگوں کو کہ پیچھے دراصل ہے کون. دیکھیے نا بڑی معروف حدیث ہے صحیح مسلم میں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے, حضور نے تامت مبارک باندھی ہوئی تھی, لیٹے ہوئے تھے سرکار. تو جب آدمی لیٹتے تھے نا, ہمارے بزرگ بھی جب لیٹتے ہیں تو تامت کو سمیٹا کرتے تھے تو گھٹنوں تک آ جاتی تھی. دیکھا نا آپ نے, گھٹنوں تک تامت آ جاتی جب لیٹتے. تو سرکار بھی لیٹے تھے, پردے کی ابھی آیتیں نہیں آئی تھی, دروازے پہ دستک ہوئی. حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے ابا جان جناب ابو بکر صدیق آئے. حضور نے فرمایا بلا لو. حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ آ کے بیٹھ گئے, حضور لیٹے رہے. پھر دستک ہوئی, اب کون ہے؟ کہا سیدنا فاروق اعظم. کہا عائشہ آپ ساتھ والے حجرے میں چلی جاؤ. اماں جی وہاں چلی گئی. تھوڑی دیر کے بعد
حضرت عمر آئے، حضور لیٹے رہے، جناب عائشہ کہتی ہیں پھر دستک ہوئی، اب کون ہے؟ فرمایا عثمان غنی۔ نبی کریم نے فرمایا اسے کہو ذرا ٹھہر جائے۔ حضرت عثمان ٹھہرے تو حضور اٹھ کے بیٹھے، تہمد مبارک کو ٹھیک کیا، پھر اپنے کرتے مبارک کو سیدھا کیا، پھر دستار کو سیدھا کیا، فرمایا اب بلاؤ عثمان غنی۔ حالانکہ جاہو جلال حضرت عمر کا زیادہ ہے، حالانکہ وقار مقام حضرت صدیق اکبر کا زیادہ ہے، اب بلاؤ عثمان غنی کو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بیٹھے، بات چیت ہوئی، تینوں چلے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے میرے ذہن میں سوال رہ گیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ دو لوگ آئے، آپ بیٹھے رہے، عثمان آئے تو آپ نے اہتمام کیا، کیا لفظ ہے، اور لفظوں میں تاثیر ہے، اور جملے دو کہے نبی پاک نے لیکن کتنا بڑا ان کا مرتبہ بیان کیا۔ فرمایا عائشہ میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے تھے میں نے جب سے حضور کا چہرہ دیکھا ہے دوبارہ پلٹ کے اپنی شرمگاہ بھی کبھی نہیں دیکھی، گویا میں نے اپنی آنکھوں کا وضو نہیں توڑا جب سے حضور کا۔ فرماتے جب سے یہ ہاتھ نبی پاک کو بیعت کے لیے دیا ہے پھر گندگی میں نہیں جانے دیا میں نے سیدھا ہاتھ۔ حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے تھے میں اپنے گھر کے اندر اپنے غسل خانے میں چار دیواری کے اندر بھی کپڑوں سمیت غسل کرتا ہوں، مجھے حیا آتی ہے غسل خانے میں بھی کپڑے۔ اور سنو ایک اور بڑی بات اہم، آپ فرمایا کرتے تھے میری جو محرم عورتیں ہیں نا، محرم پھپھی خالہ، میری جو محرم عورتیں ہیں، فرمایا کرتے تھے میں نے کبھی ان کے بھی چہرے آنکھ بھر کے نہیں دیکھے، ان کے بھی چہرے کبھی میں نے آنکھ بھر کے نہیں دیکھے۔ جو میری محرم عورتیں ہیں پھپھی خالہ، فرماتے تھے ان سے بھی جب بات کرتا ہوں تو میں چہرہ جھکا کے۔ ہمارے ہاں تو کزن ایک دوسرے سے سلام لیتے ہیں، لڑکیاں لڑکے کزن ایک دوسرے سے سلام لیتے ہیں۔ بچیاں آیا کرتی تھی تو میری کبھی کبھی مجھے بتایا جاتا تھا، میں نے ایک پابندی لگا دی، بچیاں جب مدرسے میں آتی تھی کہ جو دور سے بچی آئے اس کو جس آدمی کا نام لکھا ہو بتایا جائے وہی لینے آئے۔ ایک دن مجھے اطلاع دی گئی کہ آپ تھوڑی دیر آئیں، میں گھر گیا تو مجھے بتلایا گیا کہ ایک بچی ہے تو اس کو جو پہلے لینے آتا تھا وہ نہیں آیا، کوئی اور آیا۔ میں نے اس کے بھائی کو فون کیا کہ آپ لینے نہیں آئے، کہنے لگے یہ کزن ہے ہمارا، اس کے ساتھ بھیج دیں، آپ ہمارا ہی کزن ہے، خالہ زاد ہے۔ میں نے کہا یار آپ کہاں ہو؟ کہنے لگے مجھے 20-25 منٹ لگ جائیں گے۔ تو میں نے کہا ابھی کلاسیں بھی جاری ہیں تو آپ ہی آ جانا خود ہی۔ میں نے کہا سب آپ بھیج دیں، مجھے اعتبار ہے اس پہ۔ میں نے اس کو ایک بات کہی جو آپ کو بھی کہتا ہوں، میں نے کہا یار تمہیں اعتبار ہے تو اللہ رسول کو اعتبار کیوں نہیں؟ انہوں نے کیوں غیر محرم بنایا؟ عجیب تماشا ہے، مجھے پھپھی ذات پہ، خالہ ذات پہ، ماموں ذات پر اعتبار ہے، نبی پاک کو کیوں نہیں؟ آپ کو زیادہ پیار ہے لوگوں سے یا نبی پاک کو امت سے زیادہ پیار ہے؟ کیا مطلب تماشا ہے؟ کیا مزاج بنا لیا میں نے اور آپ؟ نبی پاک نے ایک شخص پر اعتبار نہیں کیا، پر میں اس سے پردہ کروں، آپ نے اور میں نے کیسے کر لیا؟ نبی پاک نے خالہ ذات، پھپھی ذات، دیور پر، جیٹ پر، سالے پر، بہنوئی پر اعتبار نہیں کیا، پابندی لگا دی۔ تو نے کیسے کیا؟ تیرے دل میں زیادہ درد ہے، تو زیادہ دین کو سمجھنے لگا ہے، انسانیت زیادہ اچھل آئی ہے تیرے اندر۔ اعتبار کیا ہوتا؟ یاد رکھنا دنیا میں جتنے گھر تباہ ہوئے ان لوگوں کی وجہ سے نہیں ہوئے جن پر اعتبار نہیں تھا، ان کی وجہ سے ہوئے جن پر اعتبار تھا۔ گھر کا بیٹی لنکا ڈائے، باہر والے آ کے کبھی بھی گھر میں کوئی نقب زنی نہیں کرتے، جب بھی کرتے اعتبار والے کرتے۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ازواج جن پر اللہ کو اتنا اعتبار ہے کہ رب کہتا ہے میرے محبوب کی بیویوں تمہاری جیسی دنیا میں دوسری ہے ہی کوئی نہیں، اللہ کو اتنا اعتبار ہے۔ لیکن ایک نابینا صحابی آئے تو حضور کی دو ازواج بیٹھی تھی تو نبی پاک نے فرمایا پردہ کرو۔ یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے۔ فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا، تمہاری آنکھیں تو کھلی ہوئی ہیں۔ حضور کو اعتبار نہیں تھا، بس کر دیں۔ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو کہتا ہے مجھے بیٹی پہ اعتبار ہے، وہ ظالم ہے، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ جو کہتا ہے مجھے اعتبار ہے، کالج جا رہی ہے، یونیورسٹی جا رہی ہے، اکیلے آ جا رہی ہے، مجھے اعتبار ہے، یہ ظلم کر رہا ہے بچی کے ساتھ، وہ تو بچی ہے۔
اس کا تو ذہن کمزور ہے. ہو سکتا ہے صاف دل ہو لیکن سامنے جو شیطان چوکوں میں گلیوں میں دائیں بائیں گھوم رہے ہیں وہ تو صاف دل نہیں ہے نا, وہ تو معصوم طبع نہیں ہے نا. تو بعض اوقات بڑے اچھے نفیس بچے بھی شیطانوں کا شکار ہو جاتے ہیں. خدا کا خوف کریں. حضرت عثمان غنی کی زندگی, حضرت عثمان فرماتے ہیں جو محرم عورتیں تھیں ان کی طرف بھی آنکھ بھر کے نہیں دیکھا, اس لیے کہ وہ خاتون ہے, میں مرد ہوں, میری حیا مانے. آج لوگوں کو شوق ہو گیا عورتوں کی مجلس میں دوڑ دوڑ کے جانا, وہاں بیٹھنا, وہاں وقت بتانا. پیرانے عظام کہتے ہیں کہ وہ درویشنیوں کے بیچ بیٹھے ہیں جی, باپ بیٹی ہوتے ہیں جی, مریدنی اور پیر. میں نے کہا کوئی نہیں ہوتے, اس رشتے پر استدلال ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واجب ہے پردہ پیر اور مریدنی کا, یہ پردہ واجب ہے. اگر کوئی شخص اس طرح بے پردہ بیعت لے گا, بیچ میں بیٹھے گا, تو اس کا تو مرید ہونا ویسے ہی حرام ہے, جائز ہی نہیں ہے. جو سارا دن تعویذ دھاگے کے لیے بیٹھا رہے اور بیویوں سے گفتگو کرتا رہے. خدا را حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جو باتیں ہمیں بہت زیادہ ملتی ہیں ان میں نفاست ہے, آپ کی حیا ہے, سخاوت. صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود, اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود, کہ شیر غدر کرار پر درود. حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. زینب کی بارگاہ میں, زینب کی بارگاہ میں, زینب کی بارگاہ میں, زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے. زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے. جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین.